اتنی گھٹیا ہو گئی فکر، اتنی گھٹیا ہو گئی فکر کہ اللہ اپنے آپ کو ہم کہے تو اگلے کہتے ہیں کوئی اور بھی ساتھ شریک ہے۔ میں تو رو رہا ہوں کہ شرک ظلم عظیم ہے اور تو اللہ کے قرآن میں سے شرک پیدا کر رہا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا، چھوٹے بچے کارٹون والی فلمیں زیادہ پسند کرتے ہیں یا حقیقی؟ جی کیوں؟ گلنا تھوڑی ہیں، سمجھاؤنی ہونی ہمیں کیوں بچے جو ہیں یہ کارٹون والی فلمیں زیادہ پسند کیوں کرتے ہیں؟ تو ایک جواب اس کا یہ ہے کہ چونکہ چھوٹے ہیں، سچ اور جھوٹ کا امتیاز نہیں کر سکتے، حق اور باطل کا امتیاز نہیں کر سکتے، اس لیے وہ جب دیکھتے ہیں بلی انسان کی طرح بول رہی ہے، طوطا انسان کی طرح بول رہا ہے تو سمجھتے ہیں سچ ہے، سمجھتے ہیں سچ ہے۔ کیوں وہ جھوٹ کو سچ سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ سطح فکری پست ہے۔ اگر سطح فکری تھوڑی سی بلند ہو جائے گی تو پھر سمجھ جائیں گے کہ یہ بات ایسی نہیں ہے۔ تو بات یاد رکھ، اگر کوئی چاہے کہ تجھ سے اپنا جھوٹ منوائے اور جھوٹ کو سچ منوائے تو پہلے تیری سطح فکری کو پست کرے گا، اور جب تجھے وہاں لے جائے گا، جب تو اتنا نیچے چلا جائے گا کہ سچ اور جھوٹ اور حق اور باطل کا فرق نہ کر سکے گا تو پھر تجھے وہ ایک کارٹون والی فلمیں دکھائے گا اور تو نعرے لگائے گا۔ تو کیا خیال ہے مجلس ذکر آل محمد فکری سطح کو بلند کرنے کا وسیلہ ہونی چاہیے تھی یا پست کرنے کا؟ اور اگر یہ صحیح ہے کہ آج کل یہ صورتحال ہے تو پھر میں نہ روؤں اپنی قوم کی حالت پر؟ کہاں مجلس ذکر حسین، کہاں اتنی فکری پستی؟ اور اگر کوئی تیری فکری سطح کو بلند کرنے کی بات کرے، اس پہ تبرے، اس کے اوپر یہ بھی تو فکری پستی ہے۔ اور یاد رکھ میرے محترم دوست، ذمہ داری فقط ممبر پر آنے والوں کی نہیں ہے، تم لوگوں کی بھی ذمہ داری اسی طرح ہے جس طرح کے اہل ممبر کی ہے، اس لیے کہ حق حق ہے، ہر مرد و زن پر فرض ہے کہ وہ حق کو بلند کرے اور باطل کو پست کرے۔ اس لیے میرے عزیز مہربانو، آؤ مولا علی کے دروازے پہ آؤ۔ مولا علی بس آخری جملے فرماتے ہیں، ہلک فی رجلان محب قال و مبغض قال، میرے بارے میں دو قسم کے بندے تباہ ہو جائیں گے، ایک محبت میں غالی بننے والا اور دوسرا بغض میں قالی بننے والا۔ غالی بھی جہنمی، قالی بھی جہنمی۔ سوچ وہ کون ہے جو علی کا سچا تابعدار ہے، اس نے علی کے دروازے سے خالص دین لیا ہے۔ اگر تو اس خالص دین والے کو نہ پہچان سکے گا تو تو نے علی کو نہ پہچانا۔ اسی لیے معصومین نے فرمایا، ام کان من الفقہاء سائلا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولا مخالفا لہوا فللعوام ان یقلدوا۔ اگر تجھے ایسے علماء اپنے زمانے میں مل جائیں جو دین کے محافظ ہوں، خواہشات نفس کے مخالف ہوں، ان میں معصومین کے کردار کی جھلک نظر آئے تو پھر پیچھے نہ رہے، ان کے دامن سے متمسک ہو جا کہ آج تیرے دور غیبت میں اگر تجھے دین خالص مل سکتا ہے تو ان علماء سے مل سکتا ہے۔
سبحان اللہ